لوگ اماموں کی تنخواہ پہ دھیان نہیں دیتے. امام جتنا آپ کا خیال رکھتا ہے آپ کی بیوی بھی اتنا آپ کا خیال نہیں رکھ سکتی. رات کے 12 بجے آپ مسجد کے امام کو اٹھائیے گا, حضرت بچہ رو رہا ہے دم کر دیجئے. کبھی امام صاحب کھسیاتے نہیں, ناراض نہیں ہوتے. منٹ میں میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں, 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے. ہم لوگوں کا دھیان امام کی طرف نہیں ہوتا ہے. ہماری عادت بس یہ ہے کہ ہم اماموں کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. اگر امام موٹا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بھئی روٹیاں لگ رہی ہیں امام صاحب کو. اگر امام کمزور ہو جائے تو آدمی کہتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بندہ جب سے آیا ہے گھلتا ہی جا رہا ہے. اگر امام صاحب تھوڑا صاف ستھرا رہے تو لوگ کہتے ہیں امام کیا ہیرو ہے, ہیرو. اگر امام صاحب تھوڑے میلے کچیلے سست ٹائپ کے ہوں تو لوگ کہتے ہیں اتنا میلا آدمی ہے, اس کے برابر میں بیٹھنے کو طبیعت بھی نہیں کرتی ہے. اب میرے بھائی بتائیے امام کیا کرے گا؟ موٹا ہو جائے تو پریشانی, پتلا ہو جائے تو پریشانی, صاف ستھرا رہے تو پریشانی, میلا کچیلا رہے تو پریشانی. لوگ اماموں کی تنخواہ پہ دھیان نہیں دیتے. امام جتنا آپ کا خیال رکھتا ہے آپ کی بیوی بھی اتنا آپ کا خیال نہیں رکھ سکتی. رات کے 12 بجے آپ مسجد کے امام کو اٹھائیے گا, حضرت بچہ رو رہا ہے دم کر دیجئے. کبھی امام صاحب کھسیاتے نہیں, ناراض نہیں ہوتے. امام صاحب دروازہ کھولتے ہیں, سردی میں وضو کرتے, آپ کے بچے پہ دم کرتے ہیں. اب رات کے 12 بجے ذرا بیوی کو اٹھائیے گا, سر پکڑ کے کہے گی میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے, جب سے اس گھر میں آئی ہوں نہ دن میں آرام ہے نہ رات کو نیند ہے. عجیب عجیب سے حالات ہیں. آپ غور کیجئے, ایک گھر کا خرچہ کم سے کم معمولی 15,000 سے 20-25,000 کے درمیان ہوتا ہے مہینے کا خرچہ. اس مہنگائی کے دور میں معمولی درمیانی خرچہ, اور اگر اس سے زیادہ آپ کریں گے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. کبھی آپ نے دھیان فرمایا, کبھی آپ نے توجہ دی, یہ 3,000 کی تنخواہ ہمارے امام صاحب کی, یہ 4,000 کی تنخواہ ہمارے امام صاحب کی, یہ 5,000 کی تنخواہ ہمارے امام صاحب کی, بہت زیادہ بڑے شہروں میں 10,000 کی تنخواہ ہمارے امام صاحب کی. آپ نے توجہ فرمائی, دھیان دیا کہ امام کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا, اس کے بچوں کی دوائیں کہاں سے آتی ہوں گی, اس کے گھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہوں گے. جو آدمی 15-20 ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے, اگر کوئی بڑا کام آ جائے تو اس کو بھی قرضہ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ امام جو 4,000-5,000 میں مہینہ بھر 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے, اس امام کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے, اس پہ دھیان دیجئے, توجہ فرمائیے. وقت نہیں ہے میرے پاس بات کرنے کا, باتیں بہت زیادہ ہیں. امام لوگوں کے لیے میرے دل میں بڑی محبت ہے, بڑی اہمیت ہے. گاؤں گاؤں بستی بستی جاتا ہوں جلسوں کے حوالے سے, اماموں کے حالات دیکھتا ہوں, میرا دل روتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اماموں کی لوگوں نے وہ حالت بنا دی ہے. ایک آخری بات کہتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. لوگ اماموں پہ بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں. پاجامہ دیکھو امام صاحب کا, آنکھوں کا سرما دیکھو امام صاحب کا, بال دیکھو امام صاحب کے, ٹوپی دیکھو, ٹیڑھی ہے ٹیڑھی. امام صاحب آتے ہو تو لوگ کہتے ہیں دھیان دیو, دیکھ لیو, غور کریو, امام صاحب سلام کریں گے یا نہیں کریں گے. ارے یہ تیرا غلام تھوڑی ہے, تیری مسجد کا امام ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا امام اگر میرے سامنے سے گزر جائے, میں اگر بیٹھا ہوتا تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور اپنی مسجد کے امام کو میں سلام پیش کرتا. یہ میرا حق تھا, یہ مقتدی ہونے کا حق تھا. ہم اگر ایک ہفتہ بھی مسجد میں نہ جائیں اور اگر امام صاحب پوچھ لیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. امام صاحب پوچھ لیں بھائی فجر میں نہیں آئے, کہاں تھے, تو ہم ناراض ہوتے ہیں, امام نے میری بے عزتی کر دی, 4 لوگوں کے بیچ رسوا کر دیا. امام صاحب اگر ایک ٹائم نہ رہیں تو ایسے لوگ جو جمعے جاتے ہیں وہ ہنگامہ مچا دیتے ہیں. امام کے بچے نہیں ہیں, امام کی رشتہ داری نہیں ہے, امام کی سسرال نہیں ہے, امام کی ددھیال نہیں ہے, امام کی ننیحال نہیں ہے, امام کا کون نہیں ہے, امام کے چچا بھی ہیں, امام کے تاؤ بھی ہیں, امام میرے تمہارے طرح آدمی ہے. مجھے بتاؤ, کہیں کوئی مر جائے گا تو امام کو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا؟ کہیں کوئی پیدا ہوگا تو امام کو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا؟ کہیں کسی کو تکلیف ہے, کہیں کسی کی طبیعت اچھی ہے, کہیں کسی کی خراب ہے, 1000 ذمہ داری امام کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر 1-2 دن امام غیر حاضر رہ جائے تو لوگ بے وجہ اس کا حساب کرنے پہ تل جاتے ہیں اور پھر امام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے 2 امام ہونے چاہیے مسجد میں, ایک امام ہونا چاہیے, ایک نائب امام ہونا چاہیے. امام صاحب اگر کام سے چلے جائیں تو نائب امام ان کا کام انجام دے سکے. اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ. اب ایک دم تو بڑھا نہیں سکتے, میں ایک ترکیب بتاتا ہوں اور پھر حضرت مفتی صاحب کو آواز دیتا ہوں. ترکیب یہ ہے کہ جب جمعے کے دن امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں, مطلب تقریر کرتے ہیں یا نعت شریف پڑھتے ہیں, مسجد میں جتنے لوگ جاتے ہیں اگر صرف 10 روپے سے امام صاحب کا مسافہ کر دیں گے تو قسم خدا کی آپ کے پاس سے 10 روپے جائیں گے, میری مسجد کے امام صاحب کے پاس ہزاروں روپے اکٹھے ہو جائیں گے.